لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم صدر جلسہ جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کا ہم سفر آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں بے مثال سیرت میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا حق ادا کر دیا ایک آدمی نے علامہ بشیر سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے علامہ بشیر نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کے گدی لے کر آئی تھی اور کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گدی سے بھی یوسف خریدا جائے گا تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا بھی نام آ جائے گا قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا میرے بھائیوں نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے نبی بہاتا ہے قرآن بولتا ہے نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے نبی غالب ہے قرآن بولتا ہے نبی کلیم ہے قرآن بولتا ہے نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے محمد کی ایک قرآن بولتا ہے نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے اے پیغمبر میں نے تیری ایک قرآن اتار دیا اس لیے کہ جو بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلی کو بلند کیا تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان کوئی ولی کوئی قطب کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اس کی قدم بھی نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات کے بلند ہوگا ہمارا نبی نبیوں کا نبی اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیج کوئی نبی بستی کے لیے کوئی شہر کے لیے کوئی قوم کے لیے کوئی علاقہ کے لیے کوئی ایک ملک کے لیے کوئی موضع کے لیے لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ہمارا نبی آسمانوں کا نبی زمینوں کا نبی شمس و قمر کا نبی شجر و حجر کا نبی ساری کائنات کا نبی تحت ثرا کا نبی عرش معلیٰ کا نبی اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرا ذکر اور تیری شان پہنچا کر دیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر ماری پانی کے چشمے بارہ نکلائے قرآن کہتا ہے فَإِنَّ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر ماری پانی کے چشمے پہاڑ سے نکلائے دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکلائے میرے دوستو پہاڑ سے پانی کا نکلنا قلیل قیاس ہے عقل کے خلاف نہیں ہے پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں پانی کے چشمے تو پہاڑی سے نکلتے ہیں پانی کے چشمے کا نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ پیالہ میں تھوڑا سا پانی تھا آقا نے نبوت پر ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرا ذکر اور تیری شان پہنچا کر دیا دعا کی قبولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کما اللہم اہدی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت فرما یہ دعا کرتے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہو فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچتی ہے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا دیکھا تو وہاں اسے سفاری ہو کر فرمانے لگی ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کلمہ پڑھا دے تو اس بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ نبی کی شان ہے ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی کی شان ہے. اللہ جل جلالہ و عمان والہ سے ہم سبھی لوگ یہ دعا فرمائے تھے وہ مسلمان عالم شان مصطفیٰ اور سیرت شمسائے عالم سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر کے دونوں جہان میں کامیابی سے ہمکنار کرے. آمین. آمین.